بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم حضرات، جیسا کہ آج کل اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سارے علماء کرام اور بڑی بڑی علم کی صلاحیت رکھنے والے علماء اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور گویا دنیا علم والے علماء سے خالی ہو رہی ہے۔ تو ایک حدیث پاک اس کے بارے میں یاد آئی، وہ آپ کے سامنے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ روایت ہے عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اسے نکال لے، بلکہ فرمایا کہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما اور اپنا مقتدا بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگوں کو فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس کا صحیح جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وفي روایتین عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حتی یختلف الاثنان فی الفریضۃ لا یجدان من یقضی بها، کہ اس کائنات میں جب لوگوں کے دلوں سے علماء کا احترام، علماء کی عزت، علماء کی وقعت رخصت ہو جائے گی تو حق تعالیٰ جل شانہ ان ناقدروں کے درمیان سے علماء کو اٹھا لیں گے۔ پھر جب علماء ہی نہیں رہیں گے تو جاہل اور ناواقف لوگ دینی عہدوں اور منصبوں پر قابض ہو کر قبضہ کر کے دین کے مقتدا اور قوم کے پیشوا کہلائیں گے، اور یہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط فتوے اور شریعت کے خلاف فیصلے صادر کریں گے، اور نوبت یہاں تک آئے گی خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کی موت اسلام کی عمارت میں ایک ایسا شگاف ہے، ایک ایسی فتن ہے جو کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جب کاتب وحی اور ماہر قرآن انصاری عالم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو یہ دیکھنا چاہے کہ علم کیسے اٹھتا ہے وہ دیکھ لے کہ علم اس طرح اٹھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں علم والے علماء کو اٹھا لیں گے۔ تو آج کم و بیش
اس 2 مہینے کے عرصے میں 150 سے زیادہ علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور آئے دن روزانہ ہم علماء کے انتقال کی خبریں سن رہے ہیں۔ تو ہمیں علماء کا ادب و احترام کرنا چاہیے، علماء کی عزت کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا سے علماء چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام جانے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو علماء اس وقت حیات ہے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو بھی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر، میرے خاندان میں دین کے داعی اور دین کے شیدائی پیدا ہو، دین کے علماء پیدا ہو، تو چاہیے کہ وہ علماء کا ادب احترام کرے، حافظ قرآن کا ادب احترام کرے، علماء کی مجلسوں میں جائیں، ان کے پاس جا کر دین کا علم حاصل کرے۔ آج میں اور آپ دنیا کی چیزوں کے حصول کے لیے اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نہ معلوم کون کون سی محنتیں کرتے ہیں اور کتنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ جب ہمارے درمیان سے کوئی عالم اور کوئی دین کا علم رکھنے والا جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم پھر افسوس کرتے ہیں، بلکہ اس وقت افسوس کرنے سے اور رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ علماء کی موجودگی میں، علماء کی حیاتی میں ہم ان کے پاس جائیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے اور ان کا اکرام کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے پاس جا کر علم کو سیکھیں اور اپنے پیاس کو بجھائیں، جنت کے راستوں کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ بہت ہی غیرت والے ہیں، فرماتے ہیں جب اہل علم کو ستایا جاتا ہے اور اہل علم کی ناقدری کی جاتی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ ان ناقدروں کے پاس سے اہل علم کو بلا لیتا ہے، اور پھر وہ قوم جہالت کے گہرے گرہوں میں گر کر وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ امام التابعین حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کی ہلاکت اور قیامت کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا امت کے درمیان سے علماء کا رخصت ہونا، امت کے درمیان سے علماء کا رخصت ہونا۔ کئی علماء کرام دنیا سے رخصت ہو گئے، ابھی ماضی قریب میں ہی، بلکہ ایک گزشتہ کل ہی دارالعلوم سہارنپور کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہ علینا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے علاوہ آج مولانا عباس صاحب خانپوری دامت برکاتہ علیہ آج وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کو رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہم یاد کرتے ہیں۔ ایسے کئی علماء کرام اس سورہ زمین سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی مغفرت فرمائے، ان کی دینی ملی تمام خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں امت کو نعم البدل نصیب فرمائے، اور ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔